اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آیت نمبر 153 میں، کیونکہ پچھلے سبق کو اور اس کو جب ہم نے یہ رکوع شروع کیا تھا پچھلا، تو اس کے بعد تقریباً کوئی 1 مہینہ کئی دنوں کے بعد پھر سبق شروع ہوا، اس لیے وہ پچھلی باتیں جو ہیں وہ ذہن سے دائیں بائیں ہو چکی ہوں گی. یہ جو رکوع ہم شروع کر رہے ہیں، اسے پچھلے رکوع کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے آقا علیہ السلام سے اور مشرکین نے مطالبہ کیا تھا آقا علیہ السلام سے کہ یا تو آسمان سے ایک ہی بار ایک کتاب آ جائے، یہ جو آپ پر تھوڑی تھوڑی کر کے وحی آ رہی ہے یہ نہ ہو، پوری کتاب آ جائے، یا پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہم میں سے ہر ایک کے نام ایک ایک خط آ جائے جس میں ہمارا نام لکھا ہوا ہو اور اس میں یہ ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہمیں آپ کو ماننے کا حکم لکھا ہوا ہو اس میں، تو پھر ہم مانیں گے آپ کو. جی تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے، انہوں نے آپ سے تو بہت چھوٹی بات کا مطالبہ کیا ہے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑی بات کا مطالبہ کیا تھا. آپ سے تو صرف یہ کہا ہے کہ کتاب ایک بار آ جائے یا پھر ان کے نام کا خط آ جائے. موسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ رب ہمارے سامنے آ جائے. ہیں اللہ اکبر کبیرہ. تو کیونکہ کتاب کا ایک بار آنا یا پھر ان میں سے ہر ایک کے نام خط کا آنا، یہ بھی ان کا ایک طرح کا معجزے کا مطالبہ تھا. یہ بھی معجزے کا مطالبہ تھا، وہ اپنی طرف سے معجزے کا مطالبہ کر رہے تھے کہ یہ معجزہ آپ دکھائیں تو ہم مانیں. اللہ تبارک و تعالی کی سنت جاریہ یہ ہے کہ کیونکہ نبی جو ہے نا، نبی کی نبوت کے اس بات کے لیے صرف ایک معجزے کا ہونا کافی ہے. ہر ایک کا مطالبہ اگر پورا کیا جائے تو پھر تو کام ہی نہیں بنتا، پھر تو دنیا کا نظام ہی درم برہم ہو جائے. ایک کہے جی سورج کو آپ مغرب سے نکال کے دکھائیں، دوسرا کہے جی شمال سے نکال کے دکھائیں. ایک کہے جی دن ہو، دوسرا کہے جی رات ہو. ایک کہے جی بارش آ رہی ہو، دوسرا کہے نہیں جی دھوپ نکلی ہونی چاہیے. تو بتائیں ان میں سے ہر ایک کے مطالبے پورے کیے جائیں اور لاکھوں لوگ ہوں تو نظام دنیا تہہ و بالا نہ ہو جائے، نظام دنیا برباد نہ ہو جائے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی سنت جاریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اپنے نبی کے، جو بھی اس وقت کے نبی ہوں پچھلے ادوار میں جو تشریف لائے، ان کے ہاتھ سے معجزے کو ظاہر فرماتا ہے. ہاں جی معجزہ ظاہر ہو گیا، ان کی نبوت کے اس بات کے لیے اتنا کافی ہے، بس تم مان لو، کلمہ پڑھ لو. اگر وہ پھر بھی نہیں مانے، ہاں جی اگر کسی نے اس اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مطالبے پر جیسا انہوں نے مطالبہ کیا ویسا معجزہ ظاہر کر دیا، تو پھر اس کے معجزے کے ظاہر ہونے کے بعد اس کے انکار کرنے والی قوم میں سے بچا بھی کوئی نہیں. پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے. جیسے حضرت سیدنا صالح علی نبینا و علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا کہ جناب وہ پتھر سے اونٹنی باہر نکلے، وہ جناب دودھ دینے والی ہو، وہ ایسی ایسی صفات انہوں نے بیان کی. اللہ تبارک و تعالی نے ویسے کر دیا. اب جب وہ ایمان پھر بھی نہیں لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری قوم کو تباہ فرما دیا. اگرچہ اس امت میں بھی ان لوگوں کے کہنے پر، کچھ لوگوں کے کہنے پر معجزات کا ظہور ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی حکمت یہ تھی یہ امت آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ عمومی عذاب کا نزول جو ہے وہ منع فرما دیا حبیب کریم علیہ السلام کی امت پر،
خود اللہ تبارک و تعالی نے منع فرما دیا کہ محبوب کریم علیہ السلام کی امت پر عمومی عذاب نہیں آئے گا، جیسے پہلی قوموں پر عذاب آیا استیصالی کہ پوری قوم جو ہے وہ جڑ سے اکھیڑ کر رکھ دی گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا عذاب جو ہے وہ اپنی حکمت کاملہ کے تحت فرمایا کہ اس امت پر نہیں آئے گا، وگرنہ جس طرح انہوں نے مطالبہ کیا تھا آقا علیہ السلام سے معجزے کا، اور آقا علیہ السلام نے وہ معجزہ دکھا دیا تو پھر اس کا انکار کیا انہوں نے، اسے نعوذ باللہ انہوں نے جادو کہا، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو بھی تباہ فرما دیتا، ختم فرما دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کاملہ یہ تھی کہ فرمایا کہ اگر یہ ایمان نہیں لا رہے تو میرے حبیب پر ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں گی۔ ہیں جی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو یعنی کہ اس کا استیصال نہیں فرمایا، یعنی کہ ان کو جڑ سے ختم نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو باقی رکھا۔ تو معجزات اگرچہ کچھ لوگوں کے کہنے پر وہ بھی کچھ معجزے ان کی مرضی کے مطابق ظاہر کیے گئے، ہاں جی، ان کا یعنی آقا علیہ السلام کا اعجاز جو ہے انہیں دکھایا گیا، وگرنہ عمومی طور پر لوگ جو بھی لوگ کہتے وہ پورا کیا جائے، ایسا یہاں بھی نہیں ہوا کہ ہر بندہ جو بھی کہے، جیسے لوگوں نے آگے کہا کہ ہم پر پوری کتاب ایک ہی بار آ جائے، میں نہ، انہوں نے کہا جی ہمارے نام کو ختم ہے نہ، انہوں نے کہا جی یہ پہاڑ جو ہے نا یہ سونے کے بن جائیں اور یہاں کھیتیاں اگ جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، میں نہیں پورا کیا گیا ان کا، سمجھ آ گیا مسئلہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر انہیں جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی لوگوں کا حال یہی تھا، ان کے ساتھ بھی لوگوں نے یہی کیا۔ اللہ تبارک و تعالی کا کلام کا یہ کلام کو ملاحظہ فرمائیں، اللہ تعالی نے فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حبیب پیارے ہم نے وحی کی جیسا کہ آپ کی طرف وحی کی، ہم نے جیسا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، والنبیین من بعد، اور نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء پر ہم نے وحی کی۔ حبیب پیارے ہم نے آپ پر بھی وحی کی ہے، اور یہ مزے کی بات دیکھیں، رب تبارک و تعالی نے نبی سے معجزے کا ظہور صرف اس کی نبوت کے اس بات کے لیے ہوتا ہے۔ نبی کے آنے کا مقصد جو ہے نا وہ معجزے دکھانا نہیں ہوتا، نبی کے آنے کا مقصد جو ہے نا وہ صرف اور صرف مقصد وحید جو ہے وہ یہی ہے کہ ابشار، تبشیر اور انذار، یعنی کہ نبی جو ہے وہ خطرے سے آگاہ کر دے کہ تم نے اگر کفر کو نہ چھوڑا، تم نے شرک کو نہ چھوڑا، تم نے لادینیت بے دینی کو نہ چھوڑا تو تمہارے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے، اور اگر تم جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مان لو، اس کے حبیب کی مان لو، اطاعت کر لو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر نبی کے آنے کا مقصد ہے، ہر نبی کے آنے کا مقصد واحد یہی ہے کہ وہ جناب لوگوں کو خطرے سے آگاہ کریں اور جنت کی خوشخبری سنائیں، یعنی ماننے کی طرف لوگوں کو لائیں، اطاعت کی طرف لائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور جہنم کے عذاب سے ڈرائیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ جہنمیوں والے کام چھوڑ دیں، کفر چھوڑ دیں، شرک چھوڑ دیں، الہات چھوڑ دیں، بے دینی چھوڑ دیں، اس طرح کی جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہی فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، اللہ تعالی نے فرمایا کہ بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف حبیب پیارے جیسا کہ ہم نے آپ سے پہلے نوح علیہ السلام پر وحی کی اور ان کے بعد آنے والے نبیوں پر وحی کی، واوحینا الی ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر وحی کی، اسماعیل علیہ السلام پر وحی کی، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط یہ ذہن میں رہے، اسباط جو ہے نا یہ اولاد الاولاد کو کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ اولاد الاولاد، بیٹے کے جو آگے بیٹے ہوں انہیں کیا کہتے ہیں؟ اسباط، کیا کہتے ہیں؟ اسباط کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یعنی پوتے، مراد اس سے یعقوب علیہ السلام کی آگے آنے والی اولاد ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد پاک میں بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، اور ایک روایت کے مطابق تو 70,000 نبی تشریف لائے، 70,000 نبی حضرت یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور یعقوب علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد میں اور عیسیٰ علیہ السلام پر، اور ایوب علیہ السلام پر، یونس علیہ السلام پر، ہارون علیہ السلام پر، سلیمان علیہ السلام پر، وآتینا داؤد الزبور، اور داؤد علیہ السلام کو تو ہم نے بطور خاص زبور بھی عطا فرمائی ہے۔ یہاں پہ ایک بات جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ وہ مسئلہ بعد میں بیان کرتا ہوں، پہلے یہ مسئلہ سماعت فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ پہلے نبی جو ہیں وہ تو حضرت آدم علیہ السلام ہیں، لیکن یہاں ذکر نوح علیہ السلام کا ہو رہا ہے، جی انبیاء کا ذکر کیا رب تبارک و تعالی نے، نزول وحی کا نزول تو آدم علیہ السلام سے شروع ہو رہا ہے، نہ کہ حضرت نوح علیہ السلام سے۔
باقی بھی انبیاء کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں نہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی طرف وحی کی ہم نے, پھر نوح علیہ السلام کا ذکر آتا, پھر آگے ذکر آتا. وحی کی ابتدا کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کیا, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ ذہن میں رہے مسئلہ کہ آدم علیہ السلام جب تشریف لائے, آدم علیہ السلام کے بعد بھی نوح علیہ السلام سے پہلے بہت سے انبیاء تشریف لائے, حضرت شیس علیہ السلام ہے, اور بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں. تو یہ ذہن میں رہے جو وہ انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں اس وقت اتنے یعنی کہ سخت احکامات نہیں آئے تھے, ان کے زمانے میں اتنی برائی بھی نہ تھی. ہاں جی, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں رہنے کے آداب سکھاتا تھا, یہ تم نے کرنا, یہ کرنا ہے. باقی باہمی معاملات جو ہیں وہ ان کو سکھائے جاتے تھے. جیسے اس طرح کی خرابیاں آنی شروع ہو گئیں, قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا, ہیں جی, تو یہ مسئلہ بھی ہو گیا, قتل والا معاملہ بھی ہو گیا. اور پھر اس کا جناب اس کی منگیتر کے ساتھ نکاح کا شوق رکھنا, یعنی یہ ہرس والا معاملہ یہ بھی آ گیا جی. تو اس طرح کی چیزیں روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرماتا تھا. باقی معاملہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا ہے کہ یہاں پر ان کا ذکر پہلے کیا کہ نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی, آدم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے, شیس علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے, باقی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے, کیونکہ نوح علیہ السلام کا جب زمانہ شروع ہو رہا ہے, یہ سب سے پہلے نبی نوح علیہ السلام ہیں جو کفر اور شرک کی تردید کے لیے تشریف لائے. کفر اور شرک کی تردید کے لیے حضرت نوح علیہ السلام تشریف لا رہا ہے. آپ سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں وہ کفر اور شرک کی تردید کے لیے تشریف نہیں لائے تھے, وہ باقی معاملات جو ہیں ان کو ان کی اصلاح کے لیے آپ انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ جب آپ کا شروع ہو رہا ہے تب جو ہے دنیا کے اندر کفر اور شرک جو ہے وہ پھیل چکا تھا. سب سے پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں آپ کفر اور شرک کی تردید کے لیے تشریف لا رہے ہیں. اور چونکہ یہاں پر کریم آقا علیہ السلام کی وحی کو تشبیہ دی جا رہی ہے پچھلے انبیاء کی وحی کے ساتھ, تو جو جہاں پہ تشبیہ من کل الوجوہ پائی جا رہی ہے وحی کی, وہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی وحی کے ساتھ ہے. کیونکہ آقا علیہ السلام کی وحی جو ہے وہ بھی کفر کے خلاف ہے, شرک کے خلاف ہے, کفر کی تردید میں, شرک کی تردید میں, بے دینی, لادینیت اور الہاد کے خلاف ہے. اور وہی وحی جو ہے وہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی وحی کے اندر وہی تشبیہ وہاں پائی جا رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام اور باقی انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں ان کی وحی کے ساتھ حضور کے وحی کو تشبیہ نہیں دی, بلکہ نوح علیہ السلام کی وحی کے ساتھ تشبیہ دی ہے. اور پوری کائنات ارضی کے رہنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ فرمایا کہ میرے حبیب کی وحی نوح علیہ السلام کی وحی کے ساتھ تشابہ اس لیے رکھتی ہے کہ ان کی وحی بھی کفر اور شرک کے خلاف تھی. کیوں کہ نوح علیہ السلام کو بھی جن کا سامنا تھا وہ بھی آگے سامنے کافر تھے, مشرک تھے, اور میرے حبیب کو بھی جن کا سامنا ہے وہ بھی کافر اور مشرک ہیں. جی کتنی بڑی بات ہے, کتنا بڑا نقطہ یہاں پہ, یعنی کہ یہ بات جو ہے نا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح, میں جیسے کہ ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف, یہاں پوشیدہ تھا. اللہ اکبر کبیرہ. مطلب یہ ہے کہ جو منہج حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا تھا وہی منہج میرے حبیب علیہ السلام کی دعوت کا ہے. میرے حبیب کا نوح علیہ السلام کا جن کے ساتھ ٹکراؤ تھا انہی کے ساتھ ٹکراؤ میرے حبیب کا ہے. اور یہ ذہن میں رہے جو ٹکراؤ نوح علیہ السلام کا چلا تھا جن لوگوں کے ساتھ, جیسی قوم کے ساتھ, وہی ٹکراؤ میرے حبیب کریم علیہ السلام کے ساتھ رہا. اسی طرح کا ٹکراؤ یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ ان کی آمد تک, جب تک یہودیت اور نصرانیت اور کفر کلی طور پر دنیا سے ختم نہیں ہو جاتا, یہ ٹکراؤ اسی طرح ہی رہے گا. یہ ٹکراؤ اسی طرح رہے گا, کفر کے خلاف, شرک کے خلاف, یہ ہوتا ہی رہے گا اور یہ چلتا ہی رہے گا. جیسے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آقا علیہ السلام نے, میں قیامت کے قریب جا کر کے میری امت کے, حضور فرماتے ہیں میری امت کے کچھ قبیلے جو ہیں میں کہ وہ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے, شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. آج آپ دیکھتے ہیں جی عرب لوگ جو ہیں وہ کیسے شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں. خود جناب وہاں مندر بنا کے پوری دنیا کے بڑے بڑے مندر وہاں تعمیر ہو رہے ہیں. آپ جا کے دیکھیں عرب لوگ جو ہیں وہ کیسے شرک میں اور جناب بت پرستی میں مبتلا ہو رہے ہیں. بڑے بڑے مندر بناتے ہیں, پھر مودی کو بلاتے ہیں, اس سے ان کا افتتاح کرواتے ہیں.
اور پاکستان میں دیکھ لیں آپ کیسے کیسے لوگ جو ہیں وہ جناب ماتھوں کو تلک لگانا شروع ہو گئے، ہندوانہ رسومات ادھر در آئی ہیں، اور جناب نعوذ باللہ کفریہ شرکیہ جناب وہ ان کے جو شعار تھے اب اس میں کوئی فرق نہیں رہا، اور اوپر سے مولوی بیٹھے ہیں پھر بلے وہ بھی کہتے ہیں منہ میں بلوا کا زمانہ ہے بھائی جی، اب یہ عام ہو گیا لہذا اسے بھی اپنا لیں، اسے بھی اپنا لیں، یہ بھی معافی ہو گئی، یہ بھی معافی ہو گئی، یہ بھی کرتے جائیں، وہ بھی کرتے جائیں۔ بھائی مسلمانوں کی پہچان کہاں رہے گی؟ مسلمانوں کی جو شخصی پہچان ہے کریم آقا علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے وہ کہاں رہے گی بھائی؟ ہر چیز کو تم منہ میں بلوا کے تحت داخل کرتے جا رہے ہو۔ کیا عقائد میں بھی منہ میں بلوا ہوتا ہے؟ کیا عقیدے میں بھی جناب منہ میں بلوا کے تحت جو ہے تم شامل کر لو گے ان کی چیزوں کو؟ عجیب لوگ ہیں، سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ یہی مسئلہ ٹائی والا ہے۔ اب ٹائی کا مسئلہ جو ہے اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ سولی ہوئی تھی اس لیے ہم اسی جناب غم میں وہ ٹائی پہنتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی منہ میں بلوا ہو گیا ہے لہذا یہ بھی جائز ہو گیا۔ کیسے جائز ہو گیا بھائی؟ جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہو، کیا عقیدوں میں منہ میں بلوا چلتے ہیں؟ عجیب مولوی بیٹھے ہیں، عجیب نظام ہے ان لوگوں کا، کوئی پتہ نہیں ہے کیا سے کیا کہہ دیں ہیں۔ اور اسی طرح کر کے آپ دیکھ لیں یہ کیک کھانے کا مسئلہ ہے، یہ نعوذ باللہ میلاد شریف پر کیک کاٹتے ہیں، یہ خاص شعار ہے نصرانیوں کا، کیک کاٹنا جی یہ خاص شعار ہے نصرانیوں کا۔ اب یہ ایسا ڈر آیا ہے ہمارے اندر، جیسے وہ جناب کیک کاٹیں گے، موم بتیاں جلائیں گے، وہ پھر زور زور سے تالیاں بجائیں گے، ہیپی برتھ ڈے پڑھیں گے، وہی حال انہوں نے مسلمانوں نے کر دیا ہے۔ گھر میں ایک ایک بچے کا کیا انہوں نے، پھر رسول اللہ علیہ السلام کا وہی کر دیا۔ اور اوپر سے ہمارے بیچارے بھولے مولوی بیٹھے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے جی؟ حرج نہیں ہے کریں، حرج نہیں ہے، کھانے کی چیز ہے حلال ہے کریں۔ کیا مطلب بھائی؟ او بھائی کوئی عقیدہ ولا اور برات کا عقیدہ جو ہے بے دینوں سے، وہ برات جو ہے نا وہ صرف لفظی نہیں ہے، وہ اعتقادی برات بھی ہے کہ عقیدے کے طور پر بھی ہم ان سے بری ہیں، کفار سے، مشرکین سے، اور جناب عملی طور پر بھی ہر طرح سے ہمارا ان کے ساتھ جتنا بھی معاملہ ہے نا وہ برات کا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کیا ہے بھائی؟ ایک ایک چیز ان کی اپناتے جا رہے، کوئی حرج نہیں ہے، آ جائے بھائی کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی کر لو، کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی کر لو۔ کئی کئی بوڑھے ہم نے دیکھے جناب، مووی دیکھی، ویڈیو، سفید داڑھی ہے ان کی، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ پڑھ رہے ہیں۔ بتائیں یار کچھ تو فرق کرو یار، کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ نعوذ باللہ من ذالک، پکڑ کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گئے یہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ یہ فتنے کا دور ہے، مولوی ہی حلال کرتے ہیں ایسی چیزیں عوام کے لیے، جب ہم بیان کرتے ہیں تو آگے آ جاتے ہیں لوگ بیچارے بھولے، وہ جی آپ نے کہا یہ حرام ہے، فلانے حضرت تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یار اگر ان بزرگوں کی توجہ نہیں گئی اس طرف تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ کوئی بندہ پھر سیدھی بات ہی نہ کرے کہ نہیں جی۔ ہاں یہ مسئلہ آپ بیان کر دیں، ذرا فیس بک پہ لکھ دیں، شام تک دیکھیں ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں آپ کو پھر لوگ۔ ایسے تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کی حمایت میں لوگ بولیں گے، دین کی حمایت میں نہیں بولتے لوگ، ان کی حمایت میں سارا کچھ حلال ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فرمایا کہ جو وحی کا منہج جو ہے نا، جو وحی کا رخ، جو وحی کا انداز حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، وہی انداز میرے حبیب کریم علیہ السلام کی وحی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور یہاں یہ مسئلہ ذہن میں رہے بھائی، دوست توجہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں کچھ انبیاء کا ذکر کیا، اور آگے یہ فرمایا، یہ آیت مبارکہ دیکھ لیں پہلے، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، اور کچھ رسول ایسے ہیں جن کا ہم پہلے آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں، ذکر کر چکے ہیں۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کچھ رسول وہ ہیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر ہی نہیں کیا، ہم نے آپ کے سامنے ذکر نہیں کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ہاں موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کے ساتھ ہم نے پردے کے اندر کلام کیا ہے، بغیر واسطہ فرشتہ کے ہم نے کلام کیا ان کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ یہاں یہ ذہن میرے مسئلہ، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ پورے قرآن میں وحی جو آئی نا اللہ تبارک و تعالی کی، فرمایا کہ ہم نے سارے رسولوں کا، سارے انبیاء کا ذکر نہیں کیا۔ اب تحدید کرنی، تعیین کرنی کہ انبیاء اتنے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ جیسے ایک روایت جو ہے نا وہ خبر واحد ہے،
خبر واحد میں یہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء جو ہیں ان کی تعداد 1,24,000 ہے، اور وہ جو خبر واحد ہے وہ اس درجہ کی نہیں ہے کہ اسے عقیدہ بنایا جائے، کہ یہ عقیدہ ہی بنا لیا جائے کہ تعداد انبیاء کی ہے ہی اتنی، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب بھی یہ کہو نا کہ انبیاء کی تعداد اتنی ہے تو میں ساتھ یہ کہو کہ کم و پیش اس سے کم ہوں یا زیادہ ہوں، ہم ہر صورت میں مانتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ انبیاء کی تعداد زیادہ ہو اور ہم کم مان رہے ہوں تو باقی انبیاء کا انکار ہو رہا ہو، یہ بھی کفر ہے۔ اور یہ کہ تعداد کم ہو ہم زیادہ مان رہے ہوں، تعداد کم ہو اور ہم زیادہ مان رہے ہوں، تو اس صورت میں بھی غیر نبی کو نبی ماننا لازم آئے گا۔ جیسے مرزا قادیانی کو نبی ماننا بندے کو کافر کر دیتا ہے، اسی طرح کر کے غیر نبی کو نبی ماننا یہ کہاں کا اسلام، بندے کو مسلمان چھوڑے گا؟ بھائی مسلمان تو نہیں رہے گا بندہ۔ اس لیے یہاں پہ خاص اس معاملے میں، اور یہ ذہن میں ہے رسولوں کے معاملے میں بھی تحدید نہیں کرنی، تعیین نہیں کرنی کہ اتنے ہی رسول ہیں، نہ۔ اور ایک مسئلہ اور بھی اسی طرح کر کے ملائکہ کے معاملے میں بھی تحدید نہیں کر سکتے، تعیین نہیں کر سکتے کہ ملائکہ اتنے ہیں، سمجھا گیا مسئلہ؟ وہاں بھی تعیین نہیں کر سکتے، انبیاء کرام علیہ السلام کے معاملے میں بھی تعیین نہیں کر سکتے کہ اتنے، خاص تحدید نہیں کر سکتے، اور رسولوں کے معاملے میں بھی تحدید نہیں کر سکتے کہ اتنے ہی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھیجے ہیں ہمارا سب پر ایمان ہے، سمجھا گیا مسئلہ؟ ہاں، جتنے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجے، اس لیے جب بھی کوئی بندہ یہ کہے نا 1,24,000 ساتھ کم و پیش کا لفظ ضرور کہے، اس سے جو ہے نا پھر بندے کے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا کہ وہ تحدید نہیں کر رہا کہ کم ہونے کی صورت میں وہ زیادہ پر ایمان لا رہا ہے اور زیادہ ہونے کی صورت میں وہ کم پر ایمان لا رہا ہے، تو پھر کچھ کا انکار لازم آئے گا، اور دوسری صورت میں جو ہے نا کچھ کو غیروں کو نبی ماننا لازم آئے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ بندہ جب بھی کہے کہ 1,24,000 نبی ساتھ کم و پیش کا لفظ بول دے، ٹھیک ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی، دیکھیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا۔ آگے دیکھیں جی، رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالی نے یہاں پر انبیاء اور رسول کرام علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا مقصد بیان فرمایا۔ وہ کیا ہے جی؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں جی، مبشرین و منذرین، وہ خوشخبری سنانے والے تھے اور ڈر سنانے والے تھے۔ وہ کون سے تھے؟ خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے۔ کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے، بات کو یہ نہ کہیں جیسے آپ کرتے ہیں کسی کو شادی پہ کارڈ بھی دے دیا، فون بھی کر دیا، بندہ بھی بھیج دیا، آپ کہتے ہیں یار، وہ کہتا ہے یار کارڈ بھیج دیے بس کافی ہے، انہوں نے کہا جی انہوں نے فون بھی کر دیا، بندہ بھی بھیج دیا ہے، تاکہ یار کل کو یہ نہ کہے جی وہ کارڈ آیا تھا ہم تھے نہیں، وہ رکھ کے چلا گیا ہے جی، تو وہ فون آیا تھا تو ہم جناب یہ ہو گیا، کل کو ہمیں کوئی، کئی سارے لوگ ویسے داؤ میں رہتے ہیں، ہے یا نہیں، چپ کر کے پھرتے رہیں گے، جب دیکھیں گے شادی کا موقع، خوشی کا موقع ختم ہو گیا ہے، بعد میں کہیں گے ہاں بھی ہن دس ہن یکم رمضان آ گئی، توڑا منڈا کتنے ہے یا نہیں، یہ بھی جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ ہاں بھی ہمیں بلایا ہی کب تھا آپ نے، پہلے نہیں بولیں گے، بلانے جاؤ تو کہیں گے جی نہیں جی کون سی ایسی ضرورت تھی، ہم ایسے ہی آ جاتے ہیں، گھر کی بات تھی، اگر نہ بلائیں تو پھر گھر کی بات نہیں رہتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ قیامت والے دن لوگوں کے پاس حجت نہ رہے، کوئی دلیل نہ رہے کہ قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مولا ہمیں تو بتایا کسی نے نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اس کی یہ برائیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی بہت بڑی تعداد بھیج کے ان کی یہ حجت ہی ختم کر دی، ان کے پاس یہ عذر ہی نہیں رہنے دیا کہ کوئی یہ کہے کہ ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبی بھیجے، آخر میں امام الانبیاء بھیج دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا۔ اب بتائیں نا جی، اس قوم میں بھی اتنے سارے کافر پھرتے ہیں، مشرک پھرتے ہیں، اب یہ بھی کہیں قیامت والے دن اٹھ کے ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر امام الانبیاء کو سامنے نہیں کرے گا، یہ جو میرے حبیب آئے تھے انہوں نے کیا بتایا تھا تمہیں، پورا قرآن تمہیں سنایا تھا، پورا قرآن جو ہے پڑھ پڑھ کے تمہیں سنایا جاتا رہا تھا، پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ فرمایا کہ لوگوں کے لیے اللہ کے بارے میں، اللہ کے خلاف
کوئی حجت نہ رہے رسولوں کے آنے کے بعد، اب وہ حجت ختم ہو گئی۔ وکان اللہ عزیزا حکیمہ، اللہ تبارک و تعالی غلبے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔